کسی جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ اس کا کوئی دوست نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی جانور کو اپنا دوست بنائے جس کے ساتھ وہ وقت گزار سکے۔ یہ سوچ کر ہاتھی کسی جانور کے تلاش میں نکلا اور اسے ایک درخت پر بندر نظر آیا۔ ہاتھی نے بندر سے کہا کہ بندر بھیا، کیا تم میرے دوست بنو گے؟ بندر بولا، میاں ہاتھی، تم اتنے بڑے ہو، میں ایک چھوٹا سا جانور ہوں۔ میں درخت پر رہتا ہوں اور آپ زمین پر۔ تم میری طرح درخت پر نہیں چڑھ سکتے۔ میری اور تمہاری دوستی کس طرح ہو سکتی ہے؟ بندر کی بات سن کر ہاتھی اداس دل کے ساتھ وہاں سے چلا گیا۔ وہ تھوڑی دیر ہی پہنچا کہ اسے ایک خرگوش نظر آیا۔ ہاتھی نے خرگوش سے کہا کہ بھیا، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے اچھے دوست بن جاؤ۔ خرگوش نے ہنس کر کہا کہ ہاتھی بھیا، ذرا اپنی جسم دیکھو اور مجھے دیکھو، میں ایک چھوٹے سے بل میں رہتا ہوں۔ تم میرے گھر نہیں آ سکتے، میری اور تمہاری دوستی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر خرگوش جلدی سے اپنے بل میں گھس گیا۔ اداس ہاتھی ایک درخت کے ساتھ کھڑا تھا کہ اسے جنگل کے سب جانور بھاگتے نظر آئے۔ ہاتھی نے بھاگنے والے جانوروں سے پوچھا، آپ سب کہاں بھاگے جا رہے ہو؟ سب جانوروں نے کہا، جنگل کے بادشاہ شیر آ گیا۔ تم بھی بھاگو ورنہ وہ تمہیں بھی چیر پھاڑ ڈالے گا۔ ہاتھی نے جب دیکھا کہ شیر ہرن پر حملہ کر رہا ہے تو اس نے شیر سے کہا، جنگل کے بادشاہ، کیوں اس بیچارے پر حملہ کر رہے ہو؟ شیر نے غصے سے ہاتھی کی طرف دیکھا اور کہا، تم کون ہوتے ہو میرے کام میں مداخلت کرنے والے؟ تمہاری اتنی جرأت؟ ٹھہرو، میں ابھی تمہیں مزہ چکھاتا ہوں۔ شیر یہ کہتے ہی دہاڑتے ہوئے ہرن کو چھوڑ کر ہاتھی کی طرف بھاگا۔ ہاتھی نے شیر کو اپنے ہونٹ سے مار کر نیچے گرا دیا اور اپنی بھاری ٹانگ اس پر رکھ دی۔ ہاتھی کی وزن سے تو شیر کی جان نکل گئی۔ شیر نے دل ہی دل میں سوچا، ہاتھی مجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ اس نے منمنانے کے انداز میں کہا، ہاتھی بھیا، میں تو مذاق کر رہا ہوں، آپ تو مجھے مار ہی ڈالیں گے کیا؟ میں وعدہ کرتا ہوں، میں اب کسی کو نہیں ستاؤں گا۔ ہاتھی نے اپنا ٹانگ اس پر سے اٹھا لی اور وہ بھاگ گیا۔ سب جانوروں نے کہا کہ آج کے بعد ہم سب آپ کے دوست ہیں، کیونکہ آپ مصیبت میں ہمارے کام آئے، اور دوست وہ ہے جو مصیبت میں کام آئے۔